نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے امریکی صدر اور نائب صدر نے مودی کی بینڈ بجا دی۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، بھارت اب پوری دنیا میں مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے۔ امریکی صدر اور نائب صدر نے مودی کی جس قدر بے عزتی کی ہے اس کی مثال شاذ و نادر ہی کہیں ملے گی۔ صدارتی عہدوں کے افسران، صدارتی عہدوں کے مالک جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا طرز تکلم کیا تھا۔ مودی صاحب نے جب جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کی اور جو بائیڈن کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہوئی وہ واضح کر رہی ہے کہ جو بائیڈن نے مودی کے ساتھ حد سے زیادہ مذاق کیا۔ جب وہ جو بائیڈن کے کمرے میں گیا اور وہ وہاں بیٹھے تو جو بائیڈن صاحب ہنس رہے تھے اور جو بائیڈن صاحب مذاق کر رہے تھے، کن انکھیوں سے وہ ہنس رہے تھے، مودی کو دیکھ دیکھ کر وہ ہنس رہے تھے، گویا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور پھر وہ اسے لطیفے سنانے لگ گئے، اس کے ساتھ لافٹر کرنے لگ گئے، مذاق کرنے لگ گئے مودی کے ساتھ، یعنی گویا کہ انہوں نے کوئی کام کی بات نہیں کی۔ جو بائیڈن نے مودی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کی نہیں سوائے مذاق کے، لطیفوں کے، لافٹر کے اور جوکس کے، بس یہی اسی کام پہ لگے رہے، کیونکہ وہ کام تو کچھ تھا نہیں، انہیں پتہ بھی یہ تو بیکار آدمی ہے، اس شخص نے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس شخص نے امریکہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کی قوم نے امریکہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ قوم جھوٹ بولنے والی قوم ہے، ہم تو خواہ مخواہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی بڑھائی کر کے اپنے آپ کو ہم نے خراب کیا، یہ امریکہ پچھتا رہا ہے۔ 20 سال افغانستان میں جو مار کھائی امریکہ نے، اب اس کو دیکھ کر امریکہ کو یاد آتا ہے کہ کاش ہم یہ انڈیا جیسے بیوقوفوں کے پیچھے نہ لگتے، ہم پاکستان کا ساتھ دیتے، افغانستان کا ساتھ دیتے اور یہاں پاکستان کے ساتھ مل کر حکومت کر لیتے۔ پاکستان کے ساتھ اگر امریکہ مل جاتا، مل کر وہاں رہ جاتا تو کوئی پاکستان رکاوٹ پیش نہیں کرنی تھی پاکستان۔ مشرف نے بھی تو آخر ان کو اجازت دی تھی کہ آپ آ جائیں، وہ بھی تو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو تھا، اس نے اجازت دی تھی امریکیوں کو کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے۔ وہ مطلب اسلحہ بھی یہاں سے جاتا تھا، ڈرون ادھر یہاں سے جاتے تھے، تمام قسم کی اشیاء جو تھیں وہ پاکستان سے جاتی تھی افغانستان، تو وہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو تھا، اس نے ساری اجازت دے رکھی تھی۔ اگر امریکی پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان رہتے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بننا تھا، لیکن امریکیوں نے دھوکہ کھایا، انڈیا سے دھوکہ کھایا اور انڈیا نے ان کو دھوکہ دیا۔ تو اب حقیقت حال واضح ہو چکی ہے امریکیوں پر، اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں تو بیوقوف بنایا انڈیا نے، اور ہمارے 3000 ارب ڈالر بھی ضائع ہوئے، ہماری بے عزتی بھی دنیا میں ہوئی اور ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ اب وہ مذاق کرتا رہا اس کے ساتھ، مودی کے ساتھ، اور مودی کو جو 2-4 فکرے اس نے کہے وہ اس نے یہی کہے کہ آپ جو ہیں میں آپ سے بتاتا ہوں کہ آپ کا جو تھا مہاتما گاندھی صاحب، یہ جو بائیڈن بتا رہے ہیں مودی کو کہ آپ کے مہاتما گاندھی کا جو نظریہ تھا عدم تشدد، وہ بڑا اچھا نظریہ تھا، میں اس نظریے کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، اور چاہیے آپ کو بھی اور بھارت کو بھی چاہیے کہ گاندھی جی کے نظریہ عدم تشدد پر عمل کریں، ان کا نظریہ بہت اچھا تھا۔ اب یہ فکرے مودی کو بتانے کا مطلب کیا ہے؟ مودی کو یہ فکرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تشدد پسند آدمی ہیں، آپ جو ہے دہشت گردی کراتے ہیں دوسرے ملکوں میں، آپ تشدد کرتے ہیں، آپ مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، آپ کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ اپنے ملک کی اقلیتوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، آپ حقوق انسانی کو پاس نہیں کر رہے، حقوق انسانی کی پاسداری نہیں کر رہے، اب مظالم ڈھا رہے ہیں اقلیتوں پر، آپ ظالم ہیں، آپ اہنسا کے پجاری ہیں، ہندوتوا کے پجاری ہیں، آپ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں، ہندوتوا کا نظام پوری دنیا میں لانا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے نظریہ پر عمل پیرا ہوں۔ یہ جو بائیڈن کے الفاظ تھے جو مودی کو سن کے تو مودی اس کا منہ تکتا رہا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اب بھارتیوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں،
اتنے مذاق سن کر، اتنے لطیفے سن کر، اور یہ بےعزتی کروا کے مودی گیا ان کی نیب صدر کے پاس، کمیلا ہیرس کے پاس گیا۔ اب اس نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ اب وہ تو ایک ہی ملک کے صدر اور نیب صدر ہیں۔ وہ کمیلا ہیرس جو ہے وہ کسی اور ملک کی نیب صدر تو نہیں ہے، وہ بھی امریکہ کی۔ اسے بھی پتہ ہے کہ امریکہ کا کلچر کیا ہے، امریکہ کی ثقافت کیا ہے، بھارت نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا ہے، بھارت نے امریکہ کو نقصان پہنچایا، بھارت نے امریکہ کے 3000 ارب ڈالر افغانستان میں ضائع کروائے ہیں، اس کو بھی سارا پتہ ہے۔ تو اس نے بھی اس کو ایسی باتیں بتائی۔ اس نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی ہمارے ساتھ ڈیموکریسی کی، اور آپ نے کمٹمنٹ کی تھی فریڈم کی کہ ہم آزادی دیں گے، تو کیا کشمیر کو آپ نے آزادی دی ہے؟ کشمیر کی تو قرارداد موجود ہے کہ خود ارادیت کی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی آزادی کی اور جمہوریت کی، تو اس کو آپ فروغ دیں آپ اپنے ملک میں۔ تو وہ بیچارہ ڈھیلا سا منہ لے کے رہ گیا مودی، اسے شرم آئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اب گویا کہ بھارتیوں کے جو ہے نا وہ کان مطلب یہ باتیں سن رہے ہیں جو باتیں وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ وہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ ہم حاوی ہیں پوری دنیا پر، ہمارا جھنڈا بلند ہے، پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ٹی وی چینل، ان کے اینکر پرسن اور ان کے جو تھے تھنک ٹینکس وغیرہ، وہ سارے کے سارے مودی کے نعرے لگاتے تھے کہ واہ جی واہ، واہ جی واہ، مودی نے جو کچھ کیا ہے وہ کمال کر دیا، عمران تو کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان تو کچھ بھی نہیں، پاکستان کی حیثیت کیا ہے، پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے، 2-4 دن کی بات ہے، اس کو مٹا دیں گے، اس کا وجود نقشے سے مٹا دیں گے، کشمیر ہمارا ہے، بھارت ہمارا ہے، کشمیر ہمارے بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، ہم ہندوتا کا نظام پوری دنیا میں لائیں گے۔ اور اب صدر جو بائیڈن کی اور کمیلا ہیرس کی باتیں سن کر اس کے کان کھل گئے، وہ تو حیران ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میرے ساتھ تو باتیں ان کو اچھی کرنی چاہیے تھی کہ یہ کہتے جی کہ پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے، پاکستان کو مٹا دیں گے، افغان طالبان کا وجود مٹا دیں گے، ایسی باتیں ان کو کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ تو میرے ساتھ آزادی کی کمٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں، جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں کہ جمہوریت، اور آپ نے کمٹمنٹ کی تھی آپ نے جمہوریت کی، اور آپ نے کمٹمنٹ کی تھی فریڈم کی۔ تو آپ نے کشمیریوں کو فریڈم نہیں دی، آپ نے جمہوریت وہاں اس کو فروغ نہیں دیا، آپ تو وہاں مظالم ڈھا رہے ہیں کشمیریوں پر اور عام مسلمانوں پر اور اقلیتوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ تو جو ہے وہ دلت جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں، جو آپ کے مندروں میں پوجا پاٹ کرتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں، آپ تو ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ان کو بھی آپ مار رہے ہیں اور ان کو بھی اپنے مندروں میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ حالت ہوئی ہے وہاں مودی کی، امریکی صدر نے یہ حالت کی ہے، اور امریکی نیب صدر کیملا ہیرس نے یہ حالت کی ہے مودی کی۔ اب دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مودی کی حیثیت کیا ہے دنیا میں۔ پاکستانیوں تم بھی سن لو، وہ بات نہیں رہ گئی اب۔ میں کو یہ نہیں کہتا کہ عمران خان نے کو مار لیا ہے، یہ سارا کام فوج کا کام ہے۔ فوج نے افغان طالبان کے حوصلے بلند کیے، فوج نے افغان طالبان کا ان کا جو عزم تھا اس کو برقرار رکھا، ہماری فوج کا یہ سارا کام ہے، عمران خان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ہاں عمران خان ان دنوں وزیر اعظم ہے، اس نے فوج کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، فوج کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ اگر نواز شریف ہوتا تو وہ فوج کا ساتھ نہ دیتا، اس نے فوج کی مخالفت کرنی تھی، اس نے مودی کی حمایت کرنی تھی، اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا۔ لیکن یہ عمران خان فوج کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی یہ خوبی ہے، میں اس خوبی کو جو ہے وہ مطلب اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس کی ستائش کرتا ہوں عمران خان کی کہ وہ فوج کے ساتھ مل کر چل رہا ہے۔ اب اگر ہماری فوج اور ہماری سویلین مطلب حکومت جو ہے ان کے درمیان وہ ایک پیج پر نہ ہوں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی، ایک پیج پر ہوں گے دونوں تو پھر بات بنے گی۔ اب دونوں ایک پیج پر ہیں تو خدا کے فضل سے بھارت شکست فاش کھا گیا۔ امریکی صدر نے مودی کی بات نہیں سنی، اگر بات سنی تو اس کو گاندھی جی کا عدم تشدد کا نظریہ یاد کروا دیا۔ کیملا ہیرس نے اس کی بات نہیں سنی، اگر سنی ہے تو اس کو کمٹمنٹ یاد کروا دی کہ آپ نے تو ہمارے ساتھ وہ کمٹمنٹ کر رکھی ہے فریڈم کی، اور آپ نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے ہمارے پاس ڈیموکریسی کی۔ تو کہاں ہے ڈیموکریسی آپ کے ملک میں؟ کہاں ہے فریڈم آپ کے ملک میں؟ کشمیری تو مار کھا رہے ہیں، کشمیریوں پر آپ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو عزیزان وطن، میرے پاکستانی دوستو بھائیو، اب وہ بات نہیں رہ گئی۔ بہت اچھا ہو گیا ہے، افغانستان طالبان نے جو کچھ کیا ہے، ان کے ایک تھپڑ نے انڈیا کو سیدھا کر دیا ہے، اور ان کے ایک تھپڑ نے امریکہ کو سیدھا کر دیا۔ آج امریکہ اور انڈیا دونوں سیدھے ہو چکے ہیں۔ آج اگر حکومت ہے دنیا پر تو 3 ملکوں کی ہے، اس ٹریکا کی حکومت ہے۔ یہ ٹریکا دنیا میں پہلے نمبر پر ہے آج، چائنا، رشیا اور پاکستان، یہ ٹریکا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا۔ اور خدا کرے، اللہ کرے، یہ ٹریکا ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا اور اسی کی حکومت قائم دائم رہے گی، اور دشمن ہمارے جو ہیں وہ ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد،
پاکستان پائندہ باد۔